لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محترم، آپ کو میں مختلف عبادات، خاص طور پر نماز کے کچھ اسرار اور راز اور بھید سمجھا رہا ہوں. یہ میں آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ ان اسرار کا، ان بھیدوں کا جاننا نماز کی قبولیت کے لیے ضروری نہیں، لیکن ان کے جاننے سے بندے کو عقلی تسکین ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حق ہے، اس میں فائدے ہیں. اور مخالفین کو اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کو جواب دینے کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اور اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. تو یہ یاد رہے کہ اس کو مختلف اسلامی احکام کی فلسفی بھی کہا جا سکتا ہے. چنانچہ آج کل یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، جناب فلاں حضرت جو ہے فلسفہ شہادت پر بیان کریں گے. حضرت امام حسین کی شہادت یا شہید ہونے کے اندر کیا فلسفہ ہے، کیا راز ہیں، کیا اسرار ہیں. تو اسی طرح فلسفہ نماز بیان کریں گے. تو ایسے فلاسفے جن کو اسلام سے لگاؤ ہے، دلچسپی ہے، تو ایسے فلاسفر ابتدائی اسلام میں بھی ہوئے ہیں. بلکہ مطلقاً تو یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں. بعض باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بھید بتائے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فلسفہ کہہ کر اس کو خلاف اسلام قرار دیا جائے. اور جو اسلام کے فلسفی ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے. چنانچہ امام غزالی، امام فخر الدین رازی یہ اس قسم کے فلسفی ہیں جو اسلامی امور کے، اسلامی احکام کے فلسفے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے مخالفین کو بڑے دنداں شکن جواب دیے. اور ان کی خدمات ہیں اسلام میں، اس لیے ان کو متکلمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. گرچہ ان کا مقام ان کے ساتھ یکساں تو نہیں ہے. مثلا امام غزالی جو ہے ان کا ذکر ہم اور حوالے سے کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کا ذکر اور حوالے سے کرتے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ فرق یوں رہا کہ فلسفی ہو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے راز کو، بھید کو عقلی طور پر جانتا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے. تو جاننے اور دیکھنے والا فرق سمجھ لیجیے. بعض لحاظ سے جاننے والے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور بعض لحاظ سے دیکھنے والے کی بھی بڑی اہمیت ہے. مثلا ایک نے سمندر دیکھا نہ ہو، صرف سن کر اس کی حالات، کیفیات جانتا ہو، تو اس کی بھی اہمیت تو ہے نا. لیکن ایک دیکھنے والا ہے، ویسے اس کی اب دوسرے لحاظ سے اہمیت ہے کہ اس نے دیکھا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اتنا جانتا نہ ہو کہ یہ سمندر، اس کا نام کیا ہے، یہ کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا گہرا ہے، کہاں سے زیادہ گہرا ہے، کہاں سے کم گہرا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کو چونکہ اہل علم سے اور اہل عقل سے سب سے بڑا لگاؤ تھا، اس کے دربار میں بہت سارے اہل علم رہتے تھے. اسی نے اخوان الصفا ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو مختلف اسلامی امور پر ریسرچ کرتی تھی.
تو ایک مرتبہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ ہیں، تو ان سے ابو علی سینا مشہور فلسفی وہ ملا، اور دونوں کافی دن اکٹھے ایک حجرے میں رہے۔ تو جب وہ جدا ہوئے، علیحدہ ہوئے، روانہ ہوئے، تو ابو علی سینا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو سعید کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے۔ یعنی گویا کہ فقرہ وہی بولا، اس میں حضرت ابو سعید کی اہمیت کو زیادہ ظاہر کیا، جو میں جانتا ہوں وہ اسے دیکھتا ہے۔ تو ابو سعید سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے ابو علی سینا کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اہمیت دی، انہوں نے اس کو ان کو اہمیت دی۔ سچ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اہمیت ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ عقلی توانائی حاصل ہوتی ہے، اور اپنے اسلام کی سچائی اور غیروں کو بندہ جواب دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ فرض نماز جو پڑھنے والا اس کے پیچھے نفل والے کی نماز ہو جاتی ہے، اور نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بیان کی تھی جو آپ کو اکثر کو بھول چکی ہوگی۔ وہ یہ تھی کہ کبھی کے پیچھے کمزور کی نماز ہو جاتی ہے، اور کمزور کے پیچھے کبھی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو فرض طاقتور ہیں، وہ نفلوں کو اپنے ضمن میں لے لیتے ہیں، مگر نفل فرضوں کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتے۔ اس طرح مضبوط لفافے میں کمزور کاغذ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن کمزور لفافے میں مضبوط کاغذ گتا وغیرہ نہیں ڈالا جا سکتا، ایک مثال سے۔ تو اس لیے فرض نماز والے کے پیچھے اگر دوبارہ کوئی پڑھے تو اس کو نفلوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے نفل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ مطالعہ کرتے ہیں نا لوگ بھی، مخالف مطالعہ کرتے ہیں کہ، اور آپ کو بھی شاید معلوم ہو کہ 2 نمازیں تو ابتدا میں فرض کی گئی تھی، ابتدا اسلام میں صبح و شام 2 رکعت جبریل آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بھی دکھایا تھا، اور 2 رکعت پڑھ کر بھی جماعت کروا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کر کے تو وہ دکھائی تھی پڑھ کر، اور آپ نے ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ تو پھر معراج کی رات جو ہے وہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ یہ 11واں بلکہ 12واں نبوت کا سال تھا، 11 سال 5 مہینے اور 27 دن کم و بیش ہو گئے تھے جب معراج ہوئی۔ اس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں جو 50 سے 5 ہوئی تھیں، اور سب کی رکعتیں 2 تھیں۔ اور پھر ہجرت کے بعد جو ہے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد تو پھر بعض نمازوں میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ اب زیادہ امن کا اور بے خطر دور آ گیا، اور مدینہ طیبہ میں مسلمان کو زیادہ آزادی مل گئی کہ وہ اپنی عبادت اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں۔ تو سائل سوال کرتا ہے یا معترض اعتراض اگر کرے
کہ فرشتوں پر تو نمازیں جو ہیں فرض نہیں ہیں، فرشتے عبادت کے مکلف نہیں ہیں ہماری طرح کہ وہ دوسرے امور کی بجا لاتے ہوں اور نماز ان پر فرض کی گئی ہو۔ وہ ہیں ہی نہ نماز میں جو نماز ہے تو پکی مستقل انہی کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لیے جزا سزا والا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بعض فرشتوں کو خدا نہ خواستہ سزا ملے کہ انہوں نے روز قیامت اللہ کی فرما برداری نہیں کی، بعض کو جزا ملے کہ انہوں نے فرما برداری کی ہے۔ وہ فرشتوں ہمیشہ فرما برداری کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کریم میں فرمایا وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل پر تو نماز فرض نہ تھی، ظاہر ہے انہوں نے نفلی پڑھ کر دکھائے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ان کے پڑھی، حضور پر وہ نمازیں فرض تھیں، تو جبریل کے پیچھے حضور کے وہ نفلوں کے پیچھے فرض کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ 2 نمازیں اس طریقے سے 2 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھ کر دکھاؤ میرے محبوب کو، تو اس حکم کی روح سے ان پر فرض ہو گئی، اس حکم کی وجہ سے ان پر فرض ہو گئیں، اس وجہ سے وہ فرضوں کے پیچھے فرض ہوئے۔ پھر اس پر یہ ایک سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ پھر اس طرح تو جبریل امین حضور کے امام بنے، امام ٹھہرے، تو امام کا رتبہ تو زیادہ ہوتا ہے مقتدی سے، لہٰذا جبریل کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر زیادہ ہوا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جب امام رکھا جائے کوشش کی جائے یا امام بنایا جائے کوشش کی جائے کہ وہ سب مقتدیوں سے زیادہ جانتا ہو، زیادہ متقی پرہیزگار ہو، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امامت کرے تو افضل کی نماز مفضول کے پیچھے، فاضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہوتی ہی نہیں۔ ایسا ہوتا تو کسی استاد کی نماز شاگرد کے پیچھے نہ ہوتی، کسی پیر کی نماز مرید کے پیچھے نہ ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض نمازیں کسی کے پیچھے پڑھی۔ مثلا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں آپ جماعت کروائے کھڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر ان کی 1 رکعت ادا فرمائی۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی یہ عزت اور شان حاصل ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے بھی جماعت تو کروائی، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر دھیان رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکن کو تبدیل فرماتے تو آپ چونکہ بیمار تھے آہستہ بولتے، تو حضرت ابو بکر صدیق بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ تو یہ عجیب انداز کی نماز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہوئی، انوکھی بات ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ مثلا میں معذور ہوں یا آپ میں سے کوئی معذور ہو اور مجبور ہو، بیمار ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو کھڑا ہو کر نماز قیام میں پڑھے اس کے پیچھے معذور کو پڑھنی چاہیے۔ تو عام حالات میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ اگرچہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، مگر ابو بکر صدیق ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، اور لوگ ابو بکر کے یعنی آواز پر ارکان کو تبدیل کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔
تو اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب ایک اور سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ پھر تو حضرت جبریل امین جو ہیں وہ پھر کم از کم استاد تو ہوئے نا، انہوں نے حضور کو آ کر نماز سکھائی۔ تو وہ استاد نہ ہوئے بلکہ پیغام رساں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ یوں جا کر یہ ساری بات بتائیں، کس طرح سے پڑھیں، کہ اگر وہ حضور کے استاد بنتے، ایک استاد قرار پاتے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر جاتے، نہ کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، کیونکہ شاگرد استاد سے پڑھنے جاتا ہے، نہ کہ استاد شاگرد کو پڑھانے جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل اس کا الٹ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اسی وجہ سے استاد کی رسپیکٹ بھی کوئی نہیں رہے گی۔ تو ہمیشہ استاد کے پاس شاگرد چل کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی ہاں سے حضور کی بارگاہ میں پیغام لے کر حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہو پہنچا جاتے تھے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے کسی منسٹر کی طرف کوئی پیغام بھیجے یا اس کے پاس کوئی اور نمونے کے طور پر کوئی چیز بھیجے کہ ان کو دکھاؤ کہ یہ اس طرح چیز کیا کرنی ہے، تو جو یہ قاصد پیغام لے جانے والا ہے یہ اس منسٹر سے ضروری نہیں کہ افضل ہو جائے، یہ خادم اور کارندہ ہو سکتا ہے جو دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسے اعتراض برائے اعتراض ہیں، حقیقت میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام کے اسرار سے باخبر کرے، کیونکہ اس طرح ایمان میں خاص قسم کی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان چونکہ عقل والا جانور ہے، انسان بھی جانور ہے مگر عقل والا جانور ہے، اس وجہ سے یہ عقل مند جانور جو ہے یہ عقلی توجیحات سن کر فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کو بتا دیا جائے کہ آسمان کے تارے رات کو روشنی کہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، دیکھ کر اچھے تو لگتے ہیں، لیکن اگر بتا دیا جائے کہ یہ تارے کس طرح روشنی حاصل کرتے ہیں، کہ سورج زمین گول ہے، جب سورج اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ زمین کی طرح کرے ہیں، تو اس کی روشنی نیچے چلے جانے کی وجہ سے اوپر ان پر منعکس ہوتی ہے اور زمین اندھیرے میں ہوتی ہے، تو اس سورج کی روشنی پا کر یہ چمکنے لگتے ہیں۔ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے کہ چاند میں جب کوئی چلا جائے تو چاند میں وہ زمین کو اس طرح روشن دیکھتا ہے جس طرح ہم زمین سے چاند کو روشن دیکھتے ہیں، بلکہ زمین کی روشنی چونکہ زمین چاند سے بڑی ہے، زمین بھی ایک ستارہ ہے، تو یہ چاند سے 49 گنا بڑا ہے۔ اس وجہ سے چاند پر رہنے والوں کو اگر کسی وقت کوئی رہنے لگیں گے تو ان کو زمین کی روشنی اس طرح نظر آئے گی اس طرح ایک چھوٹا سا سورج ہو، یعنی گویا چاند والوں کے لیے 2 سورج ہوں گے، ایک طاقتور سورج، وہ یہی سورج جو ہے جب وہ روشنی دے گا تو ان کا دن ہوتا ہے، اور جب زمین ان کو روشنی دیتی ہے چاند والوں کو، تو چاند والوں کے لیے زمین اس سے ذرا کم تر سورج کا کام دیتی ہے، یعنی 14ویں کے چاند سے یوں سمجھ لیجئے کئی گنا زیادہ روشنی زمین دے رہی ہوتی ہے، اور وہ رات کو بھی زمین کی روشنی کی وجہ سے اس طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح ہم دن میں کام کرتے ہیں، تاکہ وہ چاند پر رہنے والے سوئی کے ناکے میں دھاگا بھی ڈال سکتے ہیں رات کے وقت، کیونکہ ان کو تیز روشنی، زیادہ روشنی مل رہی ہے۔ زمین بڑا کرا ہے نا، سورج سے روشنی لے کر جو آگے منعکس کرتا ہے تو زیادہ بڑا روشن ہوتا ہے، تو یہ مزے کی بات نہیں۔
تو اسی طریقے سے ہر چیز کا جب بھید بیان کیا جائے تو انسانی عقل کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور اس کو خوشی اور تجسس بڑھتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتا ہے سکری توجہ سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔